مسلمان ایک اپنی ہے ڈگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اور پروگرام لے کر آئے ہیں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج بھی ایک خوبصورت ٹاپک ہے اور اس سے بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے. درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک پہلے سن لیتے ہیں. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. گویا درود پاک پڑھتے جائیں، یہ درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور کا باعث بنے گا. تو جب بھی کسی محفل میں، مجلس میں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ وہ محفل مزید مزین اور ڈیکوریٹ ہو جائے. بات ہے عشق کی، اگر سمجھ آئے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج آپ سے میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے. اگر کم قیمت کی چیز ہو ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، زیادہ قیمت کی چیز ہو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، مزید قیمتی ہو تو اس کو بینک میں، لاکر میں رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں. چھوٹی سی موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو لوگ اپنے گھر کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں. مہنگی گاڑی ہو تو اس کے گیرج میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور مہنگی ہو تو اس کے لیے گارڈ بھی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے. انسان اپنی فیملی، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن آج ایک ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی نیسیسری ہے، کیا ہم اس کے لیے اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں؟ آج میں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ چیز کیا ہے ضرور بتاؤں گا. لیکن پہلے میں نے آپ کو ایک حکایت سنانی ہے. ایک شخص کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے غور کیا کہ جب یہ بچی بڑی ہوگی تو مجھے اس کی شادی کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت میرے پاس رقم کہاں سے آئے گی. اس نے ایک پلان کیا، گھر میں ایک لکڑی کا بڑا سا باکس بنوایا اور روزانہ اس نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ، ایک مخصوص رقم اپنی کمائی کی اس میں ڈالنا شروع کی کہ اگلے 15-17 سالوں تک میں اس میں روزانہ رقم ڈالوں گا اور آفٹر 17 ایئرز جب میں اس باکس کو کھولوں گا تو ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی. روزانہ اس پہ وہ رقم ڈالتا رہا. کئی بار دل چاہا کہ کچھ ایکسٹرا خرچ کروں، کچھ انسان ہوتا ہے کہ فلاں چیز کھا لوں، فلاں کپڑے نئے لے لوں. سوچتا رہا نہیں، بچی کی شادی کرنی ہے تو میں نے اس میں وہ رقم جمع کرتے ہی رہنا ہے. اپنی خواہشات کو جناب اس نے مار کر، اپنے دل پر گویا پتھر رکھ کے، اپنی خواہشات کو اگنور کر کے رقم ڈالتا رہا، ڈالتا رہا، ڈالتا رہا. 17 سال گزر گئے، بچی بھی بڑی ہو گئی. اب اس نے سوچا کہ اس باکس کو کھولنا ہے، لاکھوں روپے ملیں گے، اچھے انداز سے بچی کی شادی کروں گا. جب اس نے اس باکس کو کھولا، جیسی باکس کھول کر اندر دیکھا تو اس کا دل دھک کر کے رہ گیا. ناظرین، پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس شخص نے باکس تو بنایا مگر اس باکس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا. اس سوراخ سے دیمک داخل ہو چکی تھی اور جتنی رقم اس نے اس باکس میں 17 سالوں میں جمع کی تھی وہ دیمک ساری رقم کو خراب اور کھا چکی تھی. ذرا غور کیجئے اس شخص کی مایوسی اور افسوس کا عالم کیا ہوگا. ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچئے. 17 سال کی محنت، 17 سال کی کوشش، جس دن ثمرہ ملنا تھا، جس دن اس کا نتیجہ نکلنا تھا، اس دن سب ہاتھ سے چلا گیا. کتنی مایوسی، کتنی تکلیف. مگر آج یہ حکایت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پھر بھی چھوٹا دکھ ہے، یہ پھر بھی چھوٹا غم ہے، کیونکہ ابھی زندگی باقی ہے. وہ دوبارہ کچھ کما سکتا ہے. پیسے ہی گئے تھے نا، جان تو باقی تھی. میں جس دکھ اور جس پریشانی اور جس امپورٹنس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ روزے رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیاں کرے. آج کے دور میں نیکیاں کرنا آسان نہیں ہے، ویری ڈیفیکلٹ. اپنے نفس پر گویا بوجھ ڈال کر نماز پڑھتا ہے انسان. دل نہیں چاہتا بہت ساری نیکیوں کا. اگر جو نیکیاں کرنے والے وہ گویا لڑائی کرتے ہیں اپنے آپ سے اور کرتے ہیں نیکیاں. یہ سب کچھ کیا اور بروز قیامت جب بارگاہ الہی میں پیش ہو اور وہاں نامہ اعمال کھلے، ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ بہت ساری نیکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملنا ہے، اور وہاں بتا دیا جائے کہ تمہارے اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از فنش، نل اینڈ وائڈ. آپ سوچئے اس شخص کی ندامت کا، افسوس کا، پریشانی کا عالم کیا ہوگا. بیکاز اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے.
اب کوئی دوبارہ موقع نہیں ہوگا کہ نیکیاں کر سکے. دیٹس اٹ, فنش. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا پاسبل بھی ہے کہ بندہ نیکیاں کر کے قیامت کے دن جائے اور کچھ بھی نہ بچے؟ جی آج میرا ٹاپک ہی یہی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ نیکیاں برباد ہونے سے بچانی ہیں. ایسے اعمال ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے رمضان پورا نیکیوں میں گزارا ہے اللہ کی رحمت سے, مگر یہ مسٹیکس کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. آج میں نے آپ کو چند اعمال ایسے بتانے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلا عمل, سبحان اللہ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ ہمارا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی شخص بہت ساری نیکیاں کرے اور اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو اب وہ نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے ایمان یہ گویا ایک طرح سے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا. پاسپورٹ ہوگا تو ویزا لگے گا نا. اگر ایمان ہی نہیں ہے, چاہے بہت سارے نیک کام کیے ہیں, جنت میں داخلہ نہیں ہونا. تو اب ایمان کی حفاظت کی فکر کبھی ہم نے سوچا؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ یار مسلمان پیدا ہوا ہوں تو اب کس بات کی ٹینشن ہے. کونین کے والی رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب ذرا سوچئے ناظرین کہ نبی پاک تو یہ دعا فرمائیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے, لیکن کبھی میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو. فکر ہوگی تو بندہ اپنی کاروبار کے لیے کیوں دعا کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کیوں دعا کرتا ہے, اپنی روزی کے لیے کیوں دعا کرتا ہے, اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے کیوں دعا کرتا ہے؟ بیکاز وی ہیو وری اباؤٹ دیٹ. ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہمیں فکر ہے ان چیزوں کی. مگر اتنی امپورٹنٹ چیز ایمان, کبھی اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, حالانکہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے. ایک اور میں نے آج حدیث سنانی ہے ناظرین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم, اولاد آدم 4 طبقات پر پیدا کی گئی. دیر آر 4 کیٹیگریز. حدیث کا میں یوں سمجھیے مضمون بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں, مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھے, کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں, زندگی مسلمانوں والی گزر رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان والی ہی موت عطا فرمائے, ایمان لے کر جائیں دنیا سے. آقا فرماتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, غیر مسلموں والی, اور کفر پر ہی خاتمہ ہوتا ہے. ایسے بھی کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں. مگر تیسری کیٹیگری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر پر ہی زندگی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے اور وہ ایمان پر دنیا سے جاتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اس وقت کائنات میں موسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے, اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. تو لوگ کفر پر تھے, اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. مگر چوتھا جو طبقہ, چوتھی جو کیٹیگری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بیان کی, از مور یوں سمجھے ڈینجرس ہے, ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوں گے, مسلمان ہی جئیں گے, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. جی ہاں, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے, اپنی بے باکیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان بھی اکارت ہو سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے. یاد رکھیے ہمیں باؤنڈری دی گئی ہے, اس سے ہم آگے نہیں نکل سکتے. اللہ, اس کے رسول, اس کے فرشتوں, نبیوں, قیامت, جنت, دوزخ, اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. یہ ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہوگا. بعض اوقات فلمی گانوں کے ذریعے, بعض اوقات جوکس کے ذریعے ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی قیمتی چیز جو ایمان ہے یہ ہم سے چھن جائے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, لک ایٹ ان کا خوف خدا کیا تھا, ان کی فکر کیا تھی. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, آج عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. غوث اعظم, ولیوں کے سردار فکر کریں کہ میرا ایمان میں ساتھ لے کر جاؤں, اور ہم جیسے گناہ گار کبھی سوچے بھی نہ, کبھی دعا بھی نہ کریں, کبھی اس کے بارے میں وری بھی نہ ہوں. علماء کہتے ہیں جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے, شیطان کی باتیں ہی مانتا رہے, مرتے وقت, سکرات کے وقت شیطان بہکانے آتا ہے. یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون ہے کہ بندہ جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے, شیطان مرحومین کی روپ میں, ان کے چہرے میں سامنے آ جاتا ہے اور اسے ورگلانے کی, اسے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے. لیکن جس نے ساری زندگی شیطان کی بات مانی, صبح سے شام تک سے شیطان کو فالو کیا, معاذ اللہ, نماز قضا کی, حرام دیکھا, حرام سنا, حرام کمایا,
ماں باپ کو ناراض کیا، ڈیلی شیطان کی مان رہا ہے، ڈر ہے کہ وہ مرتے وقت بھی شیطان کی کہیں بات نہ مان لے اور ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا موسٹ ویلیوبل تھنگ، سب سے زیادہ پریشس، سب سے زیادہ ہمارے لیے برکت والی چیز وہ ہمارا ایمان ہے، اس کی حفاظت کی فکر کیجیے. ناظرین، اب دوسرے